بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی فضل صحبت العلماء عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقمان قال لابنہ یا بنی علیک بمجالست العلماء واستمع کلام الحکماء فإن اللہ یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیتہ بوابل المطر رواہ مالک والطبرانی واللفظ لہ او کما قال۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، علماء کے پاس لازمی بیٹھنا اور حکماء کی گفتگو غور سے سننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مردہ دل کو نور حکمت سے زندہ کرتا ہے، جس طرح کہ وہ مردہ زمین کو زوردار بارش سے زندگی بخشتا ہے۔ حدیث کو امام مالک اور امام طبرانی نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور یہ کلمات جو ہیں امام طبرانی کے ہیں۔ امام مالک نے موطا میں جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب مرتب ہوئی وہ اس میں لیا ہے، اور طبرانی نے معجم الکبیر میں، دلمی مسند الفردوس میں، منذری ترغیب اور ترغیب میں، قرطبی الاستذکار میں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام تحفۃ النقباء فی فضیلۃ العلم والعلماء باب قائم کیا ہے، علماء اکرام کی صحبت اختیار کرنے کا بیان۔ راوی اس کے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پہلی بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں حضرت لقمان کا ذکر کیا۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 31واں سورہ حضرت لقمان کے نام پر ہیں، اور حضرت لقمان کا انٹروڈکشن پہلے اللہ تعالیٰ نے کروایا آیت نمبر 12 میں۔ جب تک آپ کو کسی ہستی کا انٹرو نہ پتا ہو تو اس کی بات بھی جو ہے اتنی اتھینٹک نہیں ہوتی، بندہ غور ہی نہیں کرتا کہ کون ہے۔ لیکن جب آپ کو اس کی اہمیت، امپورٹنس، سگنیفیکنس کا علم ہو تو پھر آپ غور سے سنتے ہیں کہ جناب کوئی بڑی شخصیت جو ہے بات کر رہی ہے، ورنہ لوگ جو ہے وہ اگنور کر جاتے ہیں۔ اسی لیے کئی بزرگوں نے اپنی کتابوں پہ اپنا نام اس لیے لکھا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں بھئی کس کی کتاب ہے، پہلے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اچھا اس کو تو چھوڑو، یہ تو بس ایسے ہی ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں اچھا اتنی بڑی ہستی ہے تو اس کی کتاب ضرور جو ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ اب اللہ رب العزت کی سنت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی۔ یہ حکمت و دانائی اللہ رب العزت نے انہیں عطا کی، اور اس سے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے بے شک اللہ بے نیاز ہے، خود ہی سزاوار حمد ہے۔ یہ انٹروڈکشن ہو گیا۔ اب اس کے بعد لقمان کی نصیحتیں جو ہے شروع ہو گئیں، اور وہ نصیحت کس کو کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو۔ اور وہ کہہ رہے ہیں، اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے فرزند، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر 2 آیتیں درمیان میں اللہ رب العزت نے اپنا خطاب کیا، بلکہ 3 آیات میں۔ پھر 4تھی آیت میں حضرت لقمان کی نصیحت پھر اپنے بیٹے کو شروع ہو گئی، اور انہوں نے لقمان نے کہا، اے میرے فرزند، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں چھپی ہوئی ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے روز قیامت حساب کے لیے موجود کر دے گا۔ بے شک اللہ باریک بین بھی ہے، آگاہ اور خبردار بھی ہے۔ اے میرے فرزند، تو نماز قائم رکھ، اور نیکی کا حکم دے، اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر۔ بے شک یہ بڑی ہمت کے کام میں ہیں، اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر، اور زمین پر اکڑ کر مت چل۔ بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر، اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھ۔ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔
یہ آیت نمبر 19 میں حضرت لقمان کی جو نصیحتیں تھیں اپنے بیٹے کو یہ ختم ہو گئیں اور پھر باقی بیان جاری ہے۔ اب اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ نصیحت کون کرنا چاہتا ہے؟ سب سے بڑا نصیحت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سنت بنائی کہ بار بار میں ہی نصیحت کروں، میں کسی اور ذریعے سے نصیحت کرواتا ہوں، یعنی اپنے ایک بندے کے ذریعے سے پیغام اس نے یہی دینا ہے کہ میری طرف لوٹ کے آؤ اچھے طریقے سے۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بٹھا کر نصیحت کر رہے ہیں، اور قرآن مجید میں یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی تو یہ نصیحت جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہو گئی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی سنت، اور اسی سنت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں جو ہے بیان کیا، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ لقمان علیہ السلام نے جہاں اور نصیحتیں کی جو قرآن میں آ گئیں، اس کے علاوہ ایکسٹرا نصیحتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں۔ پہلی شے، حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو پکارا، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بچوں کو پکارتے ہیں تو انہوں نے آپ انداز دیکھیے، یا بنیا، یعنی انداز اس میں دیکھیے، اے میرے بیٹے، یوں بھی کہہ سکتے تھے اے بیٹے، اس میں اتنا اپنائیت کا انداز نہیں ہے۔ جب آپ یا بنیا، اے میرے بیٹے، یعنی اے میرے پیارے بیٹے، تو اس سے نصیحت کرنے والے کو اور نصیحت سننے والے کو متوجہ ہو جاتا ہے، نصیحت جو سننے والا ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ آپ کسی کو ایسے ہی نصیحت کر دیں، پہلی چیز یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نصیحت ہوتی کیا ہے۔ نصیحت خیر خواہی کو کہتے ہیں، کسی کے لیے آپ پروسپیرٹی کی بات کریں، اس کی بھلائی کی بات کریں، اور نصیحت وہ ہوتی ہے جو اسے دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے۔ انگریزی میں اس کو آپ گڈ ایڈوائس کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ۔ دوسری بات، اب نصیحت شروع ہوئی، وہ کیا ہے کہ اپنے اوپر لازم کر لو، علیک بمجالست العلماء، علماء کی مجلسوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ لازم کر لو۔ جو صاحبان علم ہیں ان کے پاس بیٹھا کرو، جو صاحبان علم ہیں ان کی مجلس کو لازم کر لو، خواہ اس کے لیے ٹریولنگ کرنی پڑے، اس کے لیے تمہیں جو ہے کچھ خرچ کرنا پڑے، ان کی مجلس کو لازم کر لو۔ کیوں؟ کہ وہ اصل میں نبیوں کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور نبی کیا ہیں؟ نبی اللہ رب العزت کی خیرات کو جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ علماء اللہ رب العزت کی خیرات کو تقسیم کر رہے ہیں بواسطہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لہٰذا جب آپ ان کی مجلس میں، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد سے نکلے تو لوگوں کو دیکھا مارکیٹ میں بڑے مصروف ہیں، ان کو توجہ دلانے کے لیے کہا ادھر میراث بٹ رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں۔ لوگوں نے کہا اچھا کچھ پیسے ملیں گے، بھاگ کے گئے۔ تو جب دیکھا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، درس ہو رہا تھا۔ انہوں نے آ کے کہا ابو ہریرہ یہ آپ کہتے تھے کوئی میراث بٹ رہی ہے، کہا یہی تو نبیوں کی میراث ہے، اور کیا ہے؟ علم حاصل کرو تمہاری دنیا بھی سنورے گی، اور ایسی چیز ہے مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بے مجالست العلماء، ہمیشہ بڑے لوگ بھی کہتے تھے کسی چنگے دے نال بیٹھا کر، اچھوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ اور دوسرا فرمایا وَاسْتَمِعْ کلام الحکماء، علماء کے اوپر درجہ حکماء کا ہے۔ حکماء جو نبض شناس لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا کو سیدھے راستے کی طرف لگاتے ہیں اور اس زمانے کے مرض کو سمجھ کے اس کی تشخیص کرتے ہیں، جیسے حکیم الامت ہوئے کئی لوگ، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو بھی حکیم الامت کہتے ہیں، علامہ اقبال کو بھی حکیم الامت کہتے ہیں۔ حکیم بیسیکلی کیا ہے؟ نبض دیکھ کر جو ہے علاج بتاتا ہے۔ آج کل تو ڈاکٹر وہ ایک آلہ رکھ کے آپ کے سینے پہ لگا کے پھر دیکھتا ہے کہ کچھ آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ پہلے وقتوں میں نباز ہوتے تھے، یوں ہاتھ رکھتے تھے، اور وہ نباز عام نہیں تھے، تہجد گزار ہوا کرتے تھے، اللہ رب العزت سے حکمت سیکھتے تھے، ہاتھ رکھتے تھے تو پورا مرض سمجھا دیتے تھے۔ اور آج تک یہ جو فن نبازی ہے یہ آج تک جاری ہے، چونکہ ایلوپیتھک نے آ کر لوگوں کو ماڈرن زیادہ کر دیا تو لوگ اجلت پسند ہو گئے ہیں، لیکن جو سچے حکماء ہیں وہ آج بھی جو ہے نبض کے ذریعے سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، چہرے کے ذریعے سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ ایک
حکیم نابینا انصاری ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی جو ہے وہ آیا، اس نے اپنی نبض دکھائی اور کہا کہ ایک مریضہ بھی میں لے کر آیا ہوں، انہیں آزمانے کے لیے کہ حکیم سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک رسی جو ہے وہ ان کو ہاتھ میں دے دو ان کے، اور وہ رسی میرے پاس لاؤ۔ رسی لے کر آئے تو انہوں نے اس رسی کو پکڑ کے کہا اس کے لیے بھی بتاؤ کیا اس کا مرض ہے؟ کہا مریضہ کو جو ہے گھاس کھلاؤ۔ وہ گائے لے کر آیا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ ان کے ہاں کتنا عظیم انہیں جو ہے اس پہ کمانڈ اور کنٹرول ہوا کرتا تھا۔ بلکہ ایک اور اپنا مریض کے پاس مریض جو آیا اور اس نے اپنی نبض دکھائی اور کہنے لگا میرا بیٹا بھی میرے ساتھ آیا ہے، تو آپ اس کے لیے بھی کوئی دوا تجویز کر دیں۔ وہ حکیم صاحب اپنی کرسی پر اچھل پڑے اور کہا تمہارے بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے تمہاری نبض دیکھی ہے، اس میں بیٹا ہے ہی نہیں، تم کہتے ہو میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارا بیٹا ہے۔ اس کی بیوی بھی ساتھ تھی اور بڑا وہاں پر ڈیبیٹ ہو گئی۔ انہوں نے کہا میں حکمت چھوڑ دوں گا اگر تمہارے اولاد ہو جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ حکیم صاحب نے کتنی بڑی بات کر دی۔ ادھر وہ بندہ کہہ رہا ہے، اس کی بیوی کہنے لگی حکیم صاحب آپ بھی سچے ہیں ہم بھی سچے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا 12 سال ہو گئے اولاد کوئی نہیں تھی۔ جب اولاد نہیں تھی تو سامنے ہمارے گھر کے ایک درویش مجذوب آ کے بیٹھتا تھا، اس کی دعا سے جو ہے اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے۔ آپ کی جو حکمت ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے، بالکل اولاد نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت کے نظام میں ہمیں جو ہے وہ اس چینل سے وہ اولاد ملی ہے۔ تو لہٰذا حکماء کا کلام جو ہے سنا کرو اور غور سے سنا کرو۔ آج یہ بھی ایک ٹرینڈ ہو گیا، لوگ بس چلتے پھرتے کانوں میں کچھ لگایا ہوا اس کو سن رہے ہوتے ہیں، اور جوگنگ بھی اور ورزش بھی، یہ صرف ایک جس کو کہہ لیجئے کہ ایک ریلیکس ہے، عیاشی ہے دوسرے لفظوں میں، کہ دونوں کام ہوتے رہیں، یہ بھی ہوتا رہے۔ جبکہ غور سے سننے کا حکم یہ ہے کہ ہمتن گوش، ہر چیز سے بندہ بے نیاز ہو جائے۔ جیسے قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنا کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو استماع ایک ہے، سماع صرف سننا، ایک ہے استماع غور سے سننا۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں پھر فرمایا کہ جب تم حکماء کا کلام غور سے سنو گے، کیونکہ حکماء کی گفتگو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مردہ دلوں کو نور حکمت سے زندہ کر دیتا ہے۔ یعنی جب تم کسی حکیم کے پاس بیٹھو گے جو رمز شناس بھی ہوگا، مرض شناس بھی ہوگا اور نبض شناس بھی ہوگا، تو اس کی گفتگو جو ہے وہ تمہارے دل مردہ کو زندہ کر دے گی۔ تمہارے جو ہے وہ دل زندگی کی طرف آ جائیں گے، جس طرح سے مردہ زمین کو زوردار بارش سے حیات دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے زمین ڈیڈ ہو جاتی ہے اور کوئی سبزہ نہیں اگاتی، تو پھر زوردار بارش برستی ہے تو اس سے سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اچھے کسان، اچھے فارمر وہ کیا کرتے ہیں کہ زمین کو گوڈی کر کے بیج ڈال دیتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، بارش برستی ہے تو پھر فصل جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے ایک فصل کے بعد زمین جو ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے، اسی طرح سے لوگ بھی مردہ ہو جاتے ہیں۔ ایک عرصے کے بعد مادیت میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے، صبح سے لے کر شام تک جو بندہ آپ اندازہ کیجئے کام میں لگا رہے، نماز کی اسے فکر نہ ہو، وہ تو اندر سے بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کو زندگی کیسے ملے گی، حیات کیسے ملے گی؟ اس کی حیات کا اتمام یہ ہے کہ مجلس علماء میں بیٹھے، حکماء کا کلام سنے، تاکہ اس کے اندر کچھ جو ہے وہ پلانٹیشن ہو۔ جب تک پلانٹیشن نہیں ہوگی، بیج نہیں پڑے گا، تو آگے پھل اور پودے کہاں سے اگیں گے؟ تو لہٰذا امید وہیں کی جاتی ہے جہاں زمین جو ہے وہ ہموار ہو، جہاں کچھ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ اب ایک نوجوان کہے بغیر شادی کے مجھے جو ہے وہ اولاد دے دے، اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، یا کوئی آدمی شادی کر کے اپنی بیوی سے دور بیٹھا ہو اور کہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے میرے لیے اولاد ہو جائے، تو اس سے پوچھا جائے آپ کتنا عرصہ اپنی بیوی کے پاس رہے؟ وہ کہے میں 3 سال ہو گئے تو اپنی بیوی سے جدا ہوں، تو اولاد کیسے ہوگی جب تک اس کے پاس نہیں جائے گا؟ تو لہٰذا ہر چیز کے لیے ایک انتظام ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو اپنے دلوں کو زندگی عطا کرنا چاہے وہ جو ہے وہ نور حکمت
سے اللہ رب العزت جو ہے وہ زندگی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کی خشیت جو ہے وہ علماء کے پاس ہے۔ اور یہی طریق جو ہے وہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کی حیات کا سامان کرتا ہے تو اسے کسی کے پاس بھیج دیتا ہے۔ آخری بات داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں اپنے شیخ کو وضو کروا رہا تھا، پانی ڈال رہا تھا، تو اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بھئی جب دینا تو اللہ نہیں ہے تو پھر بندے کے ساتھ کیوں لگا دیا؟ جب سب کچھ اسی نے کرنا ہے تو بندے میں یہاں یہ ڈیوٹی مجھے کیوں لگا دی؟ یہ ابھی خیال ذہن میں آیا تھا تو میرے شیخ نے فرمایا کہ بیٹا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کی ہدایت کے لیے سامان کرتا ہے، اسے اپنے کسی بندے کے پاس بھیج دیتا ہے۔ تو جب بندے کے پاس جاتا ہے تو وہ بندہ اس کو پھر ٹرینڈ کر دیتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالا اور مدین پہنچایا اور شعیب علیہ السلام کی سنگت میں رکھوایا اور وہاں سے وہ تربیت حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ اسی لیے علامہ نے کہا دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ بکریاں چرانے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا صرف 2 قدم میں ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ کوئی شعیب درمیان میں آ جائے، کوئی ایسی ہستی آ جائے جو اللہ رب العزت سے ملاپ کرانے والی ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مجالس العلماء اور کلام حکمہ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی صدی میں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے، حضور سیدی شیخ الاسلام حکمت بھرا کلام ہم تک پہنچا رہے ہیں اعتکاف کے ایام میں اسپیشلی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق استماع عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔